السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اما بعد، کچھ ٹائم ہو گیا لیکن ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک کانسیپٹ پڑھا تھا، وزن اور حروف الاصلیہ. یاد ہے آپ لوگوں کو کہ وزن کیا چیز تھی اور حروف الاصلیہ کیا چیز تھے؟ وزن مطلب مادہ نہیں، حروف الاصلیہ کا معنی تھا مادہ. ٹھیک ہے، حروف الاصلیہ جو تھے یہ مادہ تھے، اور وزن جو تھا وہ اس کا پیٹرن تھا جس پہ وہ حروف الاصلیہ آئیں تو ایک خاص معنی جنریٹ ہوتا ہے. اور ہم نے اس وقت ڈسکس کیا تھا کہ جو ورڈز ہوتے ہیں عام طور پہ ان کا جو کمپلیٹ میننگ آتا ہے وہ ان دونوں سے مل کے آتا ہے، کہ ایک معنی ہوتا ہے جو کہ حروف الاصلیہ لاتے ہیں اور ایک معنی ہوتا ہے جو کہ وزن لاتا ہے، جس کے بعد جو ہے پھر یہ ایک ورڈ کا کمپلیٹ میننگ بنتا ہے. ایک منٹ ویٹ کیجیے. ٹھیک ہے، وزن اور حروف الاصلیہ. جیسے پھر ہم نے مثال کے طور پہ ماضی کا وزن کیا تھا فعل، اور پھر اس پہ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم فا یا جیم لام اور سین کو رکھتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ جلسہ. اور اگر ہم مثال کے طور پہ نون صاد را کو رکھیں گے تو بن جائے گا نصارا. اب یہ وزن ایک ہی ہے، ایک معنی کہ اس ایک مذکر نے ماضی میں کیا، یہ وزن کا آ رہا ہے، اور بیٹھنے کا معنی جیم لام سین سے آ رہا ہے، مدد کرنے کا معنی نون صاد را سے آ رہا ہے. اور حروف اصلیہ لے آئیں گے، فتح اس نے کھولا، تو یہ ماضی کا معنی اور اس ایک مذکر کا معنی کیسے آیا؟ وزن سے آیا. فعل کے وزن میں ماضی کا اور اس ایک مذکر کا معنی آ گیا، اور کھولنے کا معنی آ گیا حروف اصلیہ سے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا یہ تھوڑا سا بریف ریویژن کہ ہم یہ چیز کر چکے ہیں حروف اصلیہ اور وزن کے اعتبار سے. شروع میں ہم نے جب یہ کورس سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیے تھے کہ کلمہ جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف. اس کے بعد ہم نے پہلے اسم کی ایک بحث کی تھی کہ اسم کے بارے میں آپ کو 4 چیزیں پتا ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم فعل پہ آئے تھے. فعل ہم نے 3 طرح کے تو فعل کیے، فعل ماضی کیا، فعل مضارع کیا، فعل امر کیا، اور نہیں بھی ساتھ دیکھا ہم نے کہ کیسے بنتا ہے. اس کے علاوہ پھر ہم نے فعل کے اعتبار سے ہم نے معروف اور مجہول کا فرق بھی دیکھا، اور ہم نے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید کی بھی دیکھے. ٹھیک ہے، اور ہم نے مصدر کا کانسیپٹ بھی دیکھا تھا. مصدر کا جیسے کہ جلوسن کا معنی بیٹھنا، تو یہ فعل کا نام ہے، اس کے اندر بس زمانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آج ہمیں کچھ خاص ایسے اسما دیکھنے ہیں جو کہ کچھ خاص اوزان پہ بنائے جاتے ہیں کچھ خاص معانی کے لیے. ٹھیک ہے، ان کو کہا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں ہم الاسماء المشتقہ. مشتقہ، مشتق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اشتقاق کا کیا معنی ہوگا؟
اشتقاق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے اخذ کرنا، ڈرائیو کرنا. الاسماء المشتقہ یعنی یہ وہ اسماء ہیں جو کہ کسی چیز سے ڈرائیو کیے ہوئے ہیں. یہ اصل نہیں تھے، اصل کچھ اور تھی اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اب ان چیزوں کو نکالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. خیر، اسماء مشتقہ مختلف طرح کے کچھ 7 کے قریب ہیں، لیکن ہمارے سلیبس میں جو ہے وہ تھوڑے سے کم ہیں تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. الاسماء المشتقہ، ان میں سے جو پہلا ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے اسم الفاعل. اسم الفاعل، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اسم الفاعلی کا معنی کیا ہوگا؟ جی، یہ ایسا خاص اسم ہے جس میں میننگ کے اعتبار سے فاعل کا معنی ہوگا. فاعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والے کا. ٹھیک ہے، جو اس فعل کے ساتھ قائم ہو رہا ہے اس کا معنی اس کے اندر بائی ڈیفینیشن شامل ہوگا. ٹھیک ہے، اسم الفاعل کے اندر کام کرنے والے کا معنی لازمی طور پہ موجود ہوگا. اس کا وزن ہم ثلاثی مجرد کے لیے اگر دیکھیں تو ثلاثی مجرد کے لیے اس کا وزن ہوتا ہے فاعل. فاعل. اگر ایک ورڈ فاعل کے وزن پہ آ رہا ہے تو عام طور پہ اس کے اندر کرنے والے کا میننگ ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ اگر حروف اصلیہ ہو کاف تا با تو کیا بنے گا کلمہ؟ کاتبن. کاتبن کا معنی کیا ہوگا؟ لکھنے والا. یہ جو لکھنے والے کا معنی آیا ہے یہ کیسے آیا ہے؟ کیونکہ یہ جو وزن ہے فاعل، یہ اسم الفاعل کا وزن ہے کہ اس کے اندر فاعل یعنی کرنے والے کا میننگ ہوگا. آپ کوئی اور وزن دیکھ لیں، نون صاد را، ناصر، مدد کرنے والا. اس کے اندر بھی کرنے والے کا میننگ آیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اسم الفاعل کے وزن پہ ہے اور اسم الفاعل کا وزن ثلاثی مجرد سے کیا ہے؟ فاعل. ثلاثی مجرد سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ثلاثی مزید فی کے اسم الفاعل کا وزن کچھ اور ہوتا ہے، وہ بھی ہم نہیں دیکھ رہے. ابھی ہم صرف ثلاثی مجرد کا دیکھ رہے ہیں کہ ایک کلمہ اگر فاعل کے وزن پہ آئے گا تو اس کے اندر کرنے والے کا معنی ہوگا، کیونکہ یہ وزن اسم الفاعل کے اوزان میں سے ہے. اسم الفاعل اور فاعل میں فرق ہے. ہم نے ابھی ایک حال میں ایک فاعل دیکھا تھا، وہ کون سا فاعل دیکھا تھا؟ وہ فعل کے ساتھ فاعل دیکھا تھا. اس کو اس سے کنفیوز نہیں کیجیے گا، اس کا نام ہے اسم الفاعل. فاعل کا اسم، مضاف مضاف الیہ، فاعل کا اسم، کرنے والے کا اسم. کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کرنے والے کو کہیں پہ ہم اس کا وزن استعمال کریں گے فاعل کا. کاتبن ہو گیا، ناصرن. اس کی ایک اور مثال دے دیں. ہا میم اور دال. حامدن. حامدن کا معنی کیا ہو جائے گا؟ حمد کرنے والا یا حمد بیان کرنے والا. ٹھیک ہے، کرنے والا. کیوں؟ کیونکہ یہ فاعلن کے وزن پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا. شاکرن بھی ایسا ہو جائے گا، عابدن، خالدن، صائمن اور جالسن اور غافرن، قاتلن. ٹھیک ہے، داخلن. ٹھیک ہے جی، خارجن یہ بھی ہو جائے گا. خارجن وہ شخص جو کہ خارج ہو رہا ہے، نکل رہا ہے. حاشرن، بالکل. ٹھیک ہے، ان سب میں کرنے والے کا معنی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اسم الفاعل کے اوزان میں سے ایک وزن پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، فاتحن بھی بالکل آپ کی ایگزامپل صحیح ہے. فاتحن کھولنے والا. تو یہ ہو گیا ہمارا اسم مشتقہ، اسماء مشتقہ میں سے پہلا اسم، اسم الفاعل. اس کو مشتقہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اصل نہیں تھا. اصل کیا تھا؟ جیسے فاتحن، ایک شخص کھولنے والا کب بن سکتا ہے؟ جب وہ کچھ کھولے گا. ٹھیک ہے، تو اسم الفاعل بننے سے پہلے وہ فعل وجود میں آیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو لنگوسٹکلی یا تو فعل ماضی یا پھر مصدر، یہ دو اصول ہوتے ہیں جن سے پھر یہ ان کی برانچز نکلتی ہیں. یعنی زبان جب ڈرائیو ہو رہی ہوگی تو سب سے پہلے کسی کو ہم فاتح کہیں، اس سے پہلے ہمیں ایک ورڈ ڈرائیو کرنا پڑے گا فتح کا، کھولنا.
پھر کوئی کھولنے والا بنے گا. مدد کرنا پہلے آئے گا, پھر مدد کرنے والا ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح عام تو اس میں ایک تھوڑی سی جو لغوی ہیں ان کا ایک اختلاف ہے کہ اصل جو ہے وہ فعل ماضی سے آیا ہے یا مصدر سے آیا ہے, لیکن ان دونوں میں سے ہی ہے کہ یا تو پہلے فعل ماضی کا صیغہ ہے یا مصدر کا صیغہ ہے, اور اس میں سے پھر جو ہے اسماء مشتقہ نکل سکتے ہیں کہ آپ نے حروف اصلیہ وہاں سے لیے, اور پھر حروف اصلیہ کو اب آپ ان اوزان میں استعمال کر کے ان خاص معنی کے لیے یوز کر سکتے ہیں, جن میں سے ایک خاص معنی کیا ہے اسم الفاعل کا, کہ اس ورڈ کے اندر کام کرنے والے کا معنی آ جائے, اور اس کے لیے ایک وزن جو ہے, اور بھی اوزان ہے لیکن ایک وزن کیا ہے فاعل کا. ٹھیک ہے, دوسرا جو اسم مشتق ہے وہ ہے اسم المفعول. اس کے اندر کیا معنی ہوگا؟ جس پر کام کیا جا رہا ہے, جس پر فعل قائم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ثلاثی مجرد سے اس کا بھی وزن جو ہے وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے, مفعول. مفعول جیسے کہ کاف تا با سے اگر دیکھ لیتے ہیں تو مکتوب, نون صاد را سے منصور, حامیم دال سے محمود. مکتوب کا معنی کیا ہو جائے گا؟ جس کو لکھا گیا, وہ چیز جس پر لکھنے کا فعل وارد ہوا ہے. اب وہ کتاب بھی ہو سکتی ہے, وہ لیٹر بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹیکسٹ میسج بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ چیز جس کو لکھا گیا ہے وہ مکتوب ہو جائے گی. منصور کون ہو جائے گا؟ جس کی مدد کی گئی. نصر کا فعل جس پہ اپلائی ہوا وہ ہو جائے گا منصور. محمود جس کی حمد کی گئی یا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح مشکور جس کا شکر کیا گیا, اور مقتول جس کا قتل کیا گیا. حاضر, اچھا یہاں پہ انہوں نے حاشر لکھا ہے ویسے. اچھا ایک چیز کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے, مفعول ہر فعل کا نہیں بنے گا. مفعول عام طور پہ ان افعال کا بنے گا جو کہ متعدی ہیں, لازم نہیں ہے. متعدی وہ افعال ہوتے ہیں جن کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں میں کھڑا ہوا, اب میں کھڑا ہوا اس کا کوئی مفعول تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, یا پھر میں کہوں کہ مرنا, وہ مر گیا, تو مر گیا کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ افعال ہوتے ہیں جن کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی, ان سے پھر عام طور پہ اسم المفعول کا صیغہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, اگر آتا ہے تو وہ ایک اور طریقے سے استعمال ہوتا ہے, وہ ابھی ہمارے سلیبس میں نہیں ہے. آپ باقی جو سوال آ رہے ہیں ان کو آپ تھوڑی دیر ہولڈ کر کے رکھیں, کلاس کے اینڈ میں اگر ٹائم ملے گا تو میں انشاءاللہ آپ کے کوشچنز کو ایڈریس کر دوں گا. بیچ میں ان کا جواب ہی نہیں دے پاؤں گا. جی, جس کا مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی بات مکمل کرنے کے لیے وہ فعل لازم کہلاتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی, تو دوسرا ہم نے اس میں مشتق دیکھا ہے اسم المفعول, اور ثلاثی مجرد سے جو اس کا وزن ہے وہ ہے مفعول, کہ ایک کلمہ جب مفعول کے وزن پہ آتا ہے تو اس کے اندر یہ معنی آ جاتا ہے کہ اس پر فعل واقع ہوا تھا یا ہو رہا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہمارا ہو گیا دوسرے اسم مشتق اسم المفعول. تیسرا جو ہمارا اسم مشتق ہے وہ ہے اسم المبالغہ. مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ ایگزیجریشن. ایگزیجریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک تو ہمارے یہاں جو عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے نیگیٹو میننگ میں. ٹھیک ہے, کہ ایگزیجریٹ مت کرو, یعنی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے نہ کرو. لیکن مبالغے کا ویسے معنی ہے کہ جس کے اندر وہ جو فعل ہے وہ بہت زیادہ کثرت سے ہو. ٹھیک ہے, وہ معنی اس کے اندر بہت زیادگی سے ہو, بہت ایڈیشنل معنی میں ہو. ٹھیک ہے, اس کا جو وزن ہمارے سلیبس میں ہے وہ ہے دو وزن ہے, ایک ہے فعلانو کا وزن, ایک ہے فعیل کا وزن, اور دوسرا ہے فعلانو کا وزن.
فعیل جیسے کہ اگر را ہا اور میم سے دیکھیں تو کیا ورڈ بنے گا؟ رحیم. رحیم کا معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا. یہ بہت زیادہ کا معنی کیسے آیا؟ کیونکہ ہم نے وزن جو استعمال کیا ہے وہ وزن ہے اسم المبالغہ کا، کہ اس کے اندر مبالغے کا معنی ہوگا کہ وہ چیز اس کے اندر بہت زیادہ یا کثرت سے آئے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ کاف را اور میم، کریم بہت زیادہ کرم کرنے والا. بہت زیادہ کا معنی کیوں؟ کیونکہ یہ اسم المبالغہ کے وزن پہ. ٹھیک ہے. فعلانو جیسے را ہا اور میم کیا بنے گا؟ رحمانو بہت زیادہ رحم کرنے والا. یہ اور بھی اوزان ہوتے ہیں مبالغے کے لیے، لیکن فی الحال ہمارے اس میں یہ دو وزن شامل ہیں، فعیل اور فعلان. ٹھیک ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ فعیل صرف اور صرف مبالغے کے معنی میں ہے، یہ بھی میں کلیئر کر دوں. یہ صرف اور صرف مبالغے کے معنی میں نہیں ہوتا، لیکن مبالغے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو اسم المبالغہ کا کانسیپٹ پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسم المبالغہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اسم جس کے اندر مبالغہ آرائی ہو، کہ وہ معنی کثرت سے یا بہت زیادہ زیادگی کے ساتھ ہو. جی یہ بھی عام طور پہ ثلاثی مجرد کے اس میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا چوتھا جو ہمیں اس سے مشتق دیکھنا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے اسم التفضیل. تفضیل آپ نے ایک اور فعلانو شیطانو، جی شیطانو جو ہے وہ بھی فعلان کے وزن پہ ہے. اسی طرح حمدان بھی فعلان کے وزن پہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسم التفضیل، تفضیل کس کو کہتے ہیں؟ تفضیل کے حروف اصلیہ کیا ہوں گے؟ تفضیل، فا ضاد اور لام. اردو میں کوئی فا ضاد لام والا ورڈ یاد آ رہا ہے؟ فضل یا پھر فضیلت. ٹھیک ہے. فضیلت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پرائرٹائز کے علاوہ ایک چیز کو دوسری چیز پر فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے. فضیلت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک صفت کو اگر دیکھیں تو ہم اس ایک صفت کو کم از کم دو چیزوں میں کمپیئر کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صفت ایک میں زیادہ ہے اور دوسرے میں کم ہے. کم از کم دو میں کمپیریزن ہوگا. ٹھیک ہے. ایک انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت حاصل ہے، ہم کوئی صفت لیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ انسان اس صفت میں دوسرے سے زیادہ ہے. اسی طرح ہم کوئی چیزوں میں لے سکتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز سے اس پرٹیکولر کیریکٹرسٹک میں، اس پرٹیکولر صفت میں یا زیادہ ہے یا کم ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جی جو اردو انگلش میں جو ہم سپرلیٹو یا پھر کمپیریٹو ڈگری یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ایک ہوتا ہے گڈ، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ بیٹر. بیٹر کے لیے لازمی کیا ہے کہ کم از کم دو چیزوں کا کمپیریزن ہوگا. ایک چیز اپنی ذات میں گڈ ہو سکتی ہے لیکن ایک چیز اپنی ذات میں بیٹر نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیٹر کے لیے ہمیشہ کیا آئے گا؟ بیٹر دین، بہتر ہے کسی اور چیز سے. ٹھیک ہے. ایک چیز اپنی ذات میں اچھی ہوتی ہے لیکن دوسری کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یا بدتر بھی ہو سکتی ہے، بدتر بھی کمپیریزن ہے کسی صفت میں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک شخص لمبا ہو سکتا ہے اور ایک شخص کسی اور کے مقابلے میں زیادہ لمبا ہوگا یا چھوٹا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو کمپیریزن ہے اس کو یعنی جو انہوں نے بھی مینشن کیا کہ انگلش میں بھی یا کمپیریٹو ہوتا ہے یا پھر سپرلیٹو ہوتا ہے. کمپیریٹو کا کیا مطلب ہے کہ حامد خالد سے لمبا ہے، یہ حامد کی جو لمبائی ہے یہاں پہ خالد کے مقابلے میں ہے اور حامد سب سے لمبا ہے. سپرلیٹو کیا ہوتا ہے کہ سب سے لمبا ہے. ٹھیک ہے.
عربی میں ان دونوں کے لیے ورڈ یا وزن ایک ہی ہے, استعمال کا طریقہ مختلف ہے. تو وہ استعمال کا طریقہ آپ کبھی اور پڑھیں گے. اس کا جو وزن ہے وہ کیا ہے, وہ وزن ہے افعلو. افعلو, جیسے کہ اگر کاف با اور را آئے تو وزن کیا, کلمہ کیا بن جائے گا, اکبرو. اکبر کا مطلب کیا ہو جائے گا, بڑا نہیں, بڑا ہوتا ہے کبیرن. اکبر اسم التفضیل ہے, یا تو ہم کہیں گے کسی سے کمپیریزن میں بڑا یا پھر سب سے بڑا. جیسے ہم جیسے اذان کی جو پہلے کلمات ہیں کیا ہے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. یہ سب سے بڑا کا معنی کیسے آیا, کیونکہ ہم اس کو اسم التفضیل کے وزن پہ لائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح راح میم سے ارحم. ارحم یا سب سے زیادہ رحم کرنے والا, یا پھر اگر ہم کسی استعمال میں کریں گے تو کسی کے مقابلے میں زیادہ رحم کرنے والا. صاد غین اور را, اصغر یا تو سب سے چھوٹا ہے, یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حامد اصغر من خالد, حامد چھوٹا ہے خالد سے. ٹھیک ہے. یا اگر ہم کہہ دیں حامد اصغر طالب, تو حامد اسٹوڈنٹس میں سب سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کمپیریزن ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں جو کلمہ استعمال ہوتا ہے, جو وزن استعمال ہوتا ہے, وہ اسم کہلاتا ہے اسم التفضیل کا. ٹھیک ہے, کہ اس کے اندر فی نفسی ہی کسی نہ کسی سے کمپیریزن ہو رہا ہوگا, کم از کم ایک اور سے, اور زیادہ میں سب سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اس کا معنی کیا ہے, اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. یہاں پہ کمپیریزن کس سے ہو رہا ہے, تمام سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی صحابی افضل ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ باقی انسانوں سے افضل ہے, لیکن کس سے افضل نہیں ہے, صحابہ کس سے افضل نہیں ہے, انبیاء سے افضل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو صحابی کی فضیلت جو ہے وہ ہم باقی انسانوں پہ کریں لیکن انبیاء پہ نہیں کر رہے. تو یہ کبھی سب سے ہو سکتا ہے, کبھی کچھ سے ہو سکتا ہے, کبھی ایک شخص سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن کمپیریزن کے لیے لازمی طور پہ کم از کم دو اینٹیز کو ہونا ہوگا جن میں ایک کو دوسرے سے کمپیئر کر رہے ہوں گے. اگر ہم کتابوں کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک کتاب زیادہ موٹی ہے تو وہ دوسرے کے مقابلے میں ہوگی, ایک کتاب ہلکی ہے تو کم از کم وہ دوسروں کے مقابلے میں ہوگی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو ہم نے 4 اسماء مشتقہ دیکھے. اچھا, اب ان کو مشتقہ کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان سب کے استعمال کے لیے ہم کس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, حروف اصلیہ پہ. ٹھیک ہے. اور وہ حروف اصلیہ ان کا معنی جو ہے وہ پہلے سے یا فعل ماضی میں یا مصدر میں آ چکا ہوگا. اس کی میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پہ کرسیون. ٹھیک ہے. کرسیون ایسا کلمہ ہے, اس سے ہم کوئی اور ورڈ نہیں بنا سکتے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کراسا کہ وہ کرسی ہوا. ٹھیک ہے. نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اکرسو کہ یہ زیادہ کرسی ہے. نہ میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کرسانو کہ یہ مبالغے کی کرسی ہے. میں نہیں کہہ سکتا. اس کرسی کے ورڈ سے یہ اسماء یہ مشتق نہیں ہوں گے. ایسا جو ورڈ ہوتا ہے یہ آپ کے سلیبس میں ویسے نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ کی نالج کے لیے ایسے ورڈ کو کہتے ہیں جامد, جس سے نہ کوئی اور نکلتا ہے نہ یہ خود کسی سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. کرسیون اس کا کوئی فعل ماضی نہیں ہے, اس کا کوئی فعل مضارع نہیں ہے, اس کا کوئی اسم التفضیل نہیں ہے, کوئی اسم الفاعل نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں جلوسن, جلوسن کا معنی بیٹھنا. اب اس سے میں اسم الفاعل بھی بنا سکتا ہوں. کیا بنے گا, بیٹھنا. اسم الفاعل, اسم الفاعل کا وزن ہم نے دیکھا فاعل, جالسن. ٹھیک ہے. اور اس سے میں ماضی بھی بنا سکتا ہوں, جلسا مضارع بھی بنا سکتا ہوں, یجلسو امر بھی بنا سکتا ہوں, اجلس. وہ سب کہاں, وہ کیا ہوئے, وہ سب مشتق ہوئے اس سے. جب جلوسن کا ورڈ وجود میں آیا کہ ہم نے بیٹھنے کے فعل کو کچھ کہا, تو اب ہم اس سے بنا سکتے ہیں کہ وہ بیٹھا, وہ سب بیٹھے, تم بیٹھو, میں بیٹھنے والا ہوں, وہ زیادہ بیٹھتا ہے, اس کا بیٹھنے کی ایک حیت ہے, شیر کی طرح بیٹھنا, 3 بار بیٹھنا. یہ سارے پھر اس سے اشتقاق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کسی نے میں سوال کیا تھا کہ اس میں مشتقہ کیا معنی ہے, تو یہ وہ اسماء ہے جو کہ اس کی اصل سے, اس کی اوریجنل روٹ سے ڈرائیو ہوں گے. ٹھیک ہے جی.
تو ہم نے 4 اسماء مشتقات دیکھے ہیں. پہلا ہم نے کون سا دیکھا؟ اسم الفاعل، جس کا ہم نے وزن دیکھا فاعلن، کہ ایک کا ورڈ جب فاعلن کے وزن پہ آئے گا تو اس کی ذات میں کرنے والے کا معنی آئے گا، جیسے کاتبن لکھنے والا، جالسن بیٹھنے والا. دوسرا ہم نے دیکھا اسم المفعول، کہ وہ ورڈ جس کے اندر بائی ڈیفینیشن یہ معنی آئے گا کہ اس پہ فعل قائم ہوا ہے، جیسے کہ مکتوبن جس کو لکھا گیا، منصورن جس کی مدد کی گئی. پھر ہم نے دیکھا اسم المبالغہ، کہ اس کے اندر وہ معنی کثرت سے ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اس کے اور بھی وزن ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے اکثر جو اسماء یا صفات آتے ہیں وہ مبالغے کے اوزان پہ آتے ہیں، جیسے غفارن، تو فعال بھی جو ہے وہ ایک مبالغے کا وزن ہے، جبارن. ٹھیک ہے. اسم التفضیل، جس میں کہیں نہ کہیں کسی دوسرے سے کسی صفت میں کمپیریزن کیا جا رہا ہو. صفت کہہ دیا، اس کا مطلب ہے کہ اس میں عام طور پہ وہی ورڈز آ رہے ہوں گے جن کے اندر مانوی طور پہ کہیں نہ کہیں کوئی صفت آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کرسی، کرسی کوئی صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا اسم التفضیل فارم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور ان کے اوزان ہم نے دیکھ لیے. ٹھیک ہے، اب اذان ہو رہی ہے. آپ ایسا کریں کہ آپ کوشش کر کے، ویسے تو نوٹس بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ہیلپ کر لیں گے، ورنہ ابھی ہم نے جو وزن لکھے تھے ان کو آپ ذرا گو تھرو کر لیں. یہ پیج نمبر ہے آپ کے پاس 65. ٹھیک ہے، اسماء مشتقات، اسماء مشتقات یعنی اخذ کردہ اسماء ٹوٹل 7 ہیں. ان میں سے 4 جو ہیں ان کے ہم نے بارے میں بات کی ہے: اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المبالغہ، اسم التفضیل، اور ان کے جو کم از کم ایک ایک جو وزن ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ مینشنڈ ہے. اگر ہو سکے جن کے یہاں نماز نہیں ہو وہ اس چیز کو گو تھرو کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کی جو پریکٹس ہے وہ ہم نماز کے بعد کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں ویسے تو 15 منٹ کا راستہ ہے، اس ٹائم ابھی ٹریفک ہی تھا، ورنہ فیور میں جلدی آتی ہے اور جلدی آتی ہے. پتہ نہیں. اچھا بس ابھی آسان اس کا کیا کرنا ہے یہ دکھائی نہیں ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. جی، ہم اسماء مشتقات کا ٹاپک دیکھ رہے تھے، جس میں سے ہم نے 4 اسم مشتقہ دیکھے. اسم المشتق دیکھیں. الاسم المشتق، اسم الفاعل، وہ جو ذات مصدر کے اصل معنی کے کرنے والے پہ دلالت کرے. مصدر جیسے کہ ہم نے دیکھا جلوسن، جلوسن کا جو اصل معنی ہے یعنی کہ بیٹھنا، اس کے کرنے والے پہ دلالت کرے. تو جالسن وہ ذات جو کہ بیٹھ رہی ہے. اسم المفعول جس ذات پر مصدر کے معنی کے مطابق عمل کیا جائے، جیسے کہ ضرب یضرب، ضرب مارنا، تو جس کو مارا جائے گا یعنی جس پر یہ مصدر کا معنی یعنی مارنے کا عمل ہو رہا ہوگا تو وہ ہو جائے گا مفعول. تو مضروب جس کو مارا جا رہا ہے. اسم المبالغہ جو اسم الفاعل کے معنی میں مبالغے یعنی اضافے کا اسلوب ظاہر کرے، جیسے راحمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راحمن، راحمن وزن کیا ہے اس کا؟ فاعلن. راحمن رحم کرنے والا. اس معنی کو کثرت کے ساتھ کرنا ہو یا اس میں اضافہ کرنا ہو تو رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، یا رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا. ٹھیک ہے. اور اسم التفضیل جو مصدر کے معنی کو یا اعلیٰ درجے تک پہنچا دے، اعلیٰ یعنی مقابلے میں سب سے، جیسے ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا، جیسے ارحم الراحمین سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یا پھر کہیں نہ کہیں کسی سے کمپیریزن بھی ہو سکتا ہے. اسم التفضیل میں اسم کا صفت کے ساتھ ہی کیا جائے گا، صفت کا صفت کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہو سکتا. صفت کسی اسم میں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے رحم کی جو صفت ہے
وہ کسی اسم کے اندر موجود ہوگی. کوئی یا تو کوئی انسان رحم کرنے والا ہوگا یا کوئی ذات رحم کرنے والے ہوگی, کوئی جانور رحم کرنے والا ہو سکتا ہے. تو صفت جو ہے وہ متصل ہوتی ہے اسما کے ساتھ. صفت اپنی ذات میں کھڑی نہیں رہ سکتی. مثال کے طور پہ رنگ جیسے ہوتا ہے, تو بلیک رنگ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز پہ ہوگا نا بلیک کلر, کوئی چیز بلیک کلر کی ہوگی. بلیک رنگ ان اٹ سیلف تو کچھ نہیں ہوتا. تو اسی طرح صفت جو ہے ہمارے ایسپیکٹ سے صفت جو ہے وہ اپنی ذات میں خود کچھ نہیں رہ سکتی جب تک کہ وہ کسی اسم کے ساتھ متصل نہ ہو. تو اصل میں جو کمپیریزن ہو رہا ہوگا وہ کم از کم دو اسما کا ہی ہو رہا ہوگا, لیکن کسی صفت پر, کسی صفت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. اور چند مثالیں اسماء مشتقات کی یہاں پہ موجود ہے. ہم نے آگے یہ دیکھی ہے کہ اب دیکھیں ایک ہی انہوں نے حروف اصلیہ لیے ہیں, عین, لام اور میم. علم یعلم علم, جاننا. ٹھیک ہے, اس جاننے سے جب اسماء مشتقات نکالے تو اسم الفاعل کیا بن گیا؟ فاعلون کے وزن پہ عالمن. عالمن علم رکھنے والا یا جاننے والا. اسم المفعول مفعول کے وزن پہ معلوم, وہ چیز جس کا علم رکھا جائے یا وہ جس کے بارے میں علم ہو. اسم المبالغہ فاعل کے وزن پہ علیم, بہت زیادہ جاننے والا. اب یہ ترجمہ کرتے وقت بہت زیادہ کیوں آیا؟ کیونکہ یہ وزن اسم المبالغے کا ہے, یا یہاں پہ اسم المبالغہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. پھر اسم التفضیل افعل اعلم, سب سے زیادہ. اب دیکھیں اس میں کمپیریزن ہے نا, سب سے زیادہ. یہ سب سے زیادہ یہاں پہ نہیں تھا, یہاں پہ صرف بہت زیادہ تھا. اب بہت زیادہ ہو سکتا ہے, یعنی مثال کے طور پہ کسی ایک شخص کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ علیم ہے, بہت زیادہ جانتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے شخص سے بھی زیادہ جانتا ہے, کیونکہ اس سے بھی زیادہ جاننے والا کوئی اور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسم التفضیل میں کمپیریزن ہوگا, سب سے زیادہ جاننے والا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہمیں پریکٹس کے لیے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس کچھ حروف اصلیہ ہیں, ان سے اسم الفاعل, اسم المفعول, اسم المبالغہ, اسم التفضیل بنانا ہے. اب یہاں پہ ہم پریکٹس کے لیے بنا رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ عربی میں اسی طرح استعمال بھی ہوتے ہو, لیکن فی الحال پریکٹس کے لیے ہم سب کو بنا دیں گے. جیسے کہ صدقہ سے اسم الفاعل کیا بن جائے گا؟ اچھا, اس کو میں وہاں پہ لکھ لیتا ہوں تو پھر آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں. جی, صاد بلکہ ایک کام کرتے ہیں, اسم کس طرح لکھیں؟ اسم الفاعل اسم المفعول اسم المبالغہ اور چوتھا کیا ہو جائے گا؟ اسم التفضیل. ہمارے پاس پہلے کیا ہے؟ صاد, دال اور قاف. ٹھیک ہے, صاد, دال اور قاف. اسم الفاعل کیا بن جائے گا؟ صادقن. اب اس کا معنی سچ بول. اسم المفعول اسم المبالغہ صدیق نہیں, فعیل, صدیق. ٹھیک ہے, صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا. اور اسم التفضیل کیا ہو جائے گا؟ اصدق, سب سے زیادہ سچ بولنے والا یا کسی کے مقابلے میں زیادہ سچ بولنے والا. ہر ورڈ اسم المبالغہ کے دونوں ورڈ پہ بھی نہیں آتا, اور نہ ضروری ہے کہ اسی وزن پہ آئے. میں نے آپ کو بتایا اسم المبالغہ کے اور بھی اوزان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور صرف یہ وزن فعیل وہ اسم المبالغہ کے علاوہ بھی معنی میں یوز ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ اسی معنی میں یوز ہو. ٹھیک ہے, لیکن فی الحال پریکٹس کے لیے جو ہے ہم اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں. دوسرا ہے کاف, زال اور با. اسم الفاعل کاذب, اسم المفعول مکذوب. فی الحال ہم کذیبن کر دیتے ہیں, لیکن ویسے اس کا پتہ ہے عام طور پہ کذابن یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن فی الحال میں لکھ رہا ہوں, لیکن آپ اگر آپ کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو آپ پریکٹس کے لیے پھر کذیبن ہی لکھ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
واپس بتا رہا ہوں کہ ابھی ہم صرف پریکٹس کے لیے کہ آپ کو ایک چیز کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. اور اسم و تفضیل اکذب, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فتح, اسم الفاعل فاتح, اسم المفعول مفتوح, اسم مبالغہ اس کا بھی فتاح یوز ہوتا ہے ویسے, فتاح, افتح, ایک بلکہ دو اور, سمیع, سامع, مسموع جس کو سنا جا رہا ہو, سمیع, اسمع, جمع, جامع, مجموع, جمیع, اجمع. ٹھیک ہے, باقی آپ دیکھ لیجیے گا, پریکٹس کر لیجیے گا. اس کانسیپٹ میں اسماء مشتقات میں کوئی اگر پرابلم ہو تو پلیز ابھی بتائیں. باقی 3 رہ گئے ہیں, وہ آپ بعد میں پریکٹس کر لیجیے گا. ہوتا ہے, ٹھیک ہے. صادقن مذکر ہے تو مؤنث کیا بن جائے گی, صادقتن ہو گئی. مصدوقن مذکر ہے, مؤنث کیا بن جائے گی, مصدوقتن. صادقن کی جمع کیا بن جائے گی, صادقون, صادقاتن. ٹھیک ہے, تو اس طرح بن سکتی ہے, استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شکر کا اسم مبالغہ ویسے شاکر اسم مبالغہ اس کا یوز ہوتا ہے شکور, شکور, شکور ہوتا ہے فعول, شکور فعول کے وزن پہ بھی آتا ہے. جی فی الحال آپ پریکٹس کے لیے ابھی ایک سمپل ہی اسم المبالغہ رہنے دیں, اور نہ آپ سرچ کرنا چاہیں تو سرچ کریں, آپ کی پریکٹس کے لیے زیادہ اچھا ہوگا. اچھا اس کو آپ کذاب کو چھوڑ دیں, آپ کذیب نہیں کر دیں فی الحال بھائی, سوال پھر پرابلم ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا ان سب کی جو ہے اپنی اپنی اور ڈیٹیلز ہیں, فی الحال ہم نے صرف ان کا کانسیپٹ انٹروڈیوس دیکھا ہے اور ان کا صرف ایک ایک وزن دیکھا ہے. ان کی اور ڈیٹیلز ہوتی ہے کہ کس طرح کے مادوں سے یہ چیزیں بن سکتی ہیں, کس یعنی کیا شروط ہوتی ہیں تب یہ بن سکتی ہیں, تو وہ ساری ڈیٹیل آپ کے پاس آگے انشاءاللہ آتی رہیں گی. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز جو تھوڑی کنفیوز کرتی ہے, عمران محبوب صاحب, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو وزن ابھی ہم نے دیکھا مبالغے کا, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حروف اصلیہ کے لیے یہی آتا ہو, اور نہ کہ یہ کہ صرف مبالغے کے یہی اوزان ہیں, اور بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ابھی یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو پتا تھے تو ہم نے ایسے ہی وہ لکھ دیے, لیکن کنفیوژن ہو رہی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں. اچھا ایک چیز جو کنفیوژن کریٹ کرتی ہے وہ میں ابھی تھوڑی سی کلیریفائی کرنے کی کوشش کروں گا. اسم الفاعل اور فاعل ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. فاعل جب ہم گرامیٹیکلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک کلمہ فاعل ہے, اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک کلمہ اسم الفاعل ہے, اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. کیا فرق ہے؟ فاعل کب آتا ہے؟ فاعل آتا ہے فعل کے بعد, اور فاعل کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. فاعل مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کون سا فاعل ہے؟ جو فعل کا فاعل ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ اسم الفاعل کے وزن پہ ہو, فاعل کسی بھی وزن پہ ہو سکتا ہے. فاعل مذکر مؤنث کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں جلس منصور, جلس منصور کا مطلب کیا ہوا؟ اس سینٹنس میں فاعل کون ہے؟ منصور فاعل ہے. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ وہ فعل کے بعد آ رہا ہے حالت رفع میں. اب منصور کا اگر وزن دیکھیں تو یہ وزن کون سا ہے؟ یہ اسم المفعول کا وزن ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سینٹنس میں یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ فرق ہے. فاعل جو ہے اس کا تعلق ہے فعل سے, اسی طرح مفعول ہے اس کا تعلق ہے فعل سے. فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اسم الفاعل وہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. کیسے کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ضربہ
हामिदुन, या हामिद छोड़े, हामिद कातिबुन, ठीक है। ज़रबा कातिबुन, लिखने वाले ने मारा, किसको मारा फिलहाल उसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ज़रबा हामिदुन कातिबन, अब क्या माना हो गया, हामिद ने लिखने वाले को मारा। अब कातिबुन वजन क्या है, कातिब वजन क्या है, इस्मुल फाइल का वजन है, लेकिन सेंटेंस में क्या है, ये सेंटेंस में मफूल है ये, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इस्मुल फाइल और फाइल अलग चीजें हैं, इस्मुल मफूल और मफूल अलग अलग चीज है। इस्मुल मफूल और इस्मुल फाइल एक वजन है जिसके अंदर एक माना है, और फाइल और मफूल जो है वो एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में फेल के एतबार से एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ लिंक है, कि एक फेल अगर हो रहा है तो उसको करने वाला कौन है, ठीक है। फाइल हमेशा हालत रफा में होगा, मफूल हमेशा हालत नसब में होगा, लेकिन इस्मुल फाइल वो सेंटेंस में किसी भी जगह पे आ सकता है। अब मिसाल के तौर पे ज़रबा हामिदुन अल कातिल, इसकी हालत क्या होगी, हामिद ने मारा कातिल को, अल कातिला, तो कातिल वजन, कातिल वजन क्या है, फाइल है, लेकिन सेंटेंस में ये मफूल की जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको अपने जहन में इंशाल्लाह इसको क्लियर रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होएगा। इस्मुल फाइल अलग चीज है और फाइलुन अलग चीज है। इस्मुल फाइल मीनिंग के एतबार से उसके अंदर करने वाले का मीनिंग होगा, लेकिन ये कि और इसको इस्मुल फाइल को इस्तेमाल के लिए जरूरी भी नहीं है कि वो फेल आए कोई। मिसाल के तौर पे अल कातिबू, कातिबू, अल कातिबू वजन क्या है, इस्मुल फाइल, लेकिन सेंटेंस में कोई फेल है क्या, तो इस्मुल फाइल को फेल की जरूरत नहीं है, इस्मुल फाइल अपने माने के अंदर उस फेल का मीनिंग रखता है, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि ये फर्क आपको क्लियर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक छोटी सी चीज देख लेते हैं क्योंकि फिर आगे हमने नेक्स्ट क्लास से एक और टॉपिक शुरू करना है। डिक्शनरी का इस्तेमाल, पहले जो है अक्सर डिक्शनरीज इस तरह होती थी कि वो हरूफ असलिया के एतबार से वर्ड्स की मीनिंग्स बताती थी, लेकिन अब जो है डिजिटल डिक्शनरीज वगैरह आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे एक डिक्शनरी अल माने यहाँ पे एक सजेस्ट की गई है, आप उसको भी अगर ये इंटरनेट चलता है तो हम देख लेते हैं। अल माने, अल माने, ठीक है। इसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन भी हैं लैंग्वेजेस के, आप अरबी टू अरबी भी देख सकते हैं, अरबी टू इंग्लिश भी देख सकते हैं, अरबी टू उर्दू भी देख सकते हैं, उर्दू टू अरबी भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर फिलहाल मैं उर्दू टू अरबी किया। अब मुझे एक वर्ड देखना है, मैंने एक वर्ड क्या लिखा, कोई भी वर्ड बताएं, कोई अरबी का, मक, क्या, सैयारतुन, ठीक है। आपने सर्च किया, इन्होंने आपको बता दिया कि सैयारतुन को क्या कहते हैं। सैयारतुन गाड़ी, एक काफले के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। सैयारतु उजरा टैक्सी को कह सकते हैं। वैसे सैयारा इसकी जमा भी बता दी, सैयारातुन कार, ठीक है। और भी डिटेल्स आपको ये बता सकते हैं। कोई फेल आपने सर्च करना है, मिसाल के तौर पे आपने लिखा कातला, आपको वैसे माना भी बता दिया, औजान भी बता दिए। जैसे कुतिला का मतलब क्या हो जाएगा, कत्लुन कुरान में कहाँ पे आया हुआ है, आम इस्तेमाल में क्या है, और इसकी और डिटेल भी आ जाएंगी। और इंशाल्लाह जब आप वक्त के साथ आप अरबी सीख जाएंगे तो फिर एक और चीज जो होगी वो क्या होगी कि आप वर्ड को अरबी में ही सर्च करेंगे और फिर आपको जो है ये उसकी डिटेल्स अरबी में बता देगा।
اس میں آپ کو جو چیز پتہ چلتی ہے، جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ کیا پتہ چلتی ہے؟ وہ یہ پتہ چلتی ہے، آپ کو مثال کے طور پہ باپ پتہ کرنا ہے کس باپ سے ہے. تو آپ نے قتل لکھا، آپ دیکھیں انہوں نے بتایا جب قتل فعل کے وزن پہ آئے گا تو مضارع کیا آیا ہوا ہے؟ یقتل. اور اس کے بعد اس پہ انہوں نے مصدر لکھ دیا ہے قتلن، یعنی کہ مصدر ہے قتل. فہو قاتل یعنی اسم الفاعل کیا آئے گا؟ قاتل. والمفعول آئے گا مقتول و قتیل. یہ دونوں وزن جو ہے اسم المفعول کے لیے استعمال ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ سینٹینس وائز آپ کو ایگزامپل بھی دے دیں گے. قتل الحیوانہ، اس نے ایک حیوان کو قتل کیا. قتل الشخص، اور اس کی آپ کو دوسرے سینونیمز بھی دے رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اماتہ، یعنی کہ اس نے اس کو موت دی. یا پھر ذبحہ، اس نے اس کو ذبح کر دیا. ازحق روحہ، کہ اس کی روح نکال دی. فتک بھی، اس کو ہلاک کر دیا. اور بھی جو اس کے استعمال ہوں گے. یا پھر اس کے جو مثال کے طور پہ قتلا، یہ کیا ہے وزن؟ فعلا، یعنی مزید فی سے بھی اس کا جو آ رہا ہے وہ بھی بتا دے گا. اور اس کا ماضی، اس کا مضارع، اس کا مصدر، اس کا اسم الفاعل، اس کا اسم المفعول، اور اس کا جو معنی ہے وہ کیا ہے، اور اس کے جو بھی اور ڈیٹیلز ہوں گی وہ بھی آپ کو اس سے پتہ چل سکتی ہے. لیکن یہ ظاہر سی بات ہے پریکٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان چیزوں پہ کمانڈ آتی ہے. ٹھیک ہے. واک کے لیے ہم عربی میں کون سا فعل یوز کرتے ہیں؟ واک کے لیے مشا یمشی استعمال ہوتا ہے، یا سارا یسیرو بھی استعمال ہوتا ہے. اس ڈکشنری کا کوئی لنک چیٹ میں لکھ رہا ہوں لنک. جی پلے اسٹور پہ بھی یہ ایپ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ایپس ہوتی ہیں. تو آپ کو تھوڑا سا سرچ کر کے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ آپ کو کون سی ایپ زیادہ سوٹیبل لگتی ہے، کیونکہ کسی میں ایڈز وغیرہ بھی ہوتی ہیں تو وہ آپ کو ٹائم کے ساتھ پتہ چلے گا. ٹھیک ہے جی. آج ہم یہیں پہ رک رہے ہیں انشاءاللہ. کل جو ہے ہم نے یہ تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے مادے کی. ویسے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر ہم جو ہے آیات، جو ہے ہمارے پاس آیات والا ٹاپک کہاں پہ ہے؟ نیکسٹ پیج. اوکے. یہ جو آیات کا جس طرح تجزیہ کیا جاتا ہے، وہ تجزیہ ہم کچھ آیات کا دیکھیں گے. اور پھر انشاءاللہ ہمارا یہ کورس اس بک سے کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ باقی چیزوں کو اگر آپ کے کوئی سوالات ہو تو ان کو پلیز آپ ابھی لکھ لیں. کل انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے، کیونکہ آپ کے استاد جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.